عقیدہ، دنیا میں روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ وہ روح دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے گا، یعنی نیا جسم نہیں ہوگا، پرانا ہی جسم ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہو، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہو، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ بدن، برہنہ پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں سے کوئی تنہا، تو کوئی ایک سواری پر ایک، تو کوئی ایک سواری پر دو، کوئی ایک سواری پر 3، 4 اور ایک سواری پر 10 لوگ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر میں جائے گا، اور کسی کو فرشتے کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے، اور کسی کو آگ جمع کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے آئے گی، اور میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے صاف صاف نظر آئے۔ زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں میل سے کیا مراد ہے۔ میل سے مراد جو سلائی ہوتی ہے، سرما دانی، وہ ہے، یا 1 میل کا فاصلہ ہے؟ اگر 1 میل کا فاصلہ جو ہوتا ہے کلومیٹر کا جو، اگر وہ بھی مراد لیا جائے وہ بھی بہت ہی کم ہے، بہت قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تو سورج 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، اور اس کی پیٹھ زمین کی طرف ہے، پھر بھی اس کی گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زمین جب گرم ہو، گرمیوں کا موسم ہو، تو کھلے پیر یعنی بنا چپل جوتے کے ہم اپنا پیر، ننگا پیر زمین پر نہیں رکھ سکتے، تو اس وقت تو سورج کا منہ اس طرف ہوگا میدان محشر کی طرف، تو کیسے اس گرمی کو برداشت کیا جائے گا؟ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت کے ساتھ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہو جائے گا، اور جب پسینہ پیتے پیتے زمین، ظاہر سی بات ہے جب پانی بھی آتا ہے تو ایک لیول تک پانی زمین میں جاتا ہے، اس کے بعد اوپر، تو پسینے کا بھی یہ عالم ہوگا، ایک مقدار تک پسینہ زمین میں جائے گا، اس کے بعد اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں کہ پسینہ اوپر کی طرف چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافروں کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے ان کو جکڑ لے گا، وہ اس میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہے وہ محتاج بیان نہیں، یعنی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعض لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر آ جائے گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ کیفیت میں مبتلا کیا جائے گا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس وقت میدان محشر میں پسینے میں شرابور ہوگا، جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے پسینہ اس کو ڈبا کر رکھے گا۔ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے، جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانوروں کو خوب، جانور اچھے تگڑے طاقتور ہو کر کے آئیں گے، اور اپنی زکوٰۃ نہ دینے والے کو جانور اپنے پیروں کے نیچے روندیں گے، اور سینگوں سے اٹھا کر کے قیامت کے دن میدان محشر میں ادھر ادھر پھینک رہے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، یعنی جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، سونا چاندی اس کو داغتے رہیں گے فرشتے، اور جس نے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کا سونے چاندی سے مراد صرف سونا چاندی نہیں، سونا چاندی پیسہ اور جو کچھ زکوٰۃ میں، وہ تمام مال، جس چیز پر زکوٰۃ واجب تھی، وہ تمام مال کو فرشتے کیا کریں گے، اس کے پیشانی پر اور بدن پر
چٹکا لگاتے رہیں گے اس کا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک سب کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کا حساب آخری میں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر باوجود ان مصیبتوں کے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے، یعنی کتنے میں سے کتنے کو میں جہنمی بناؤں، یعنی جہنم کی طرف لے جاؤں؟ تو ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999، اللہ اکبر، ہر 1000 میں سے 999 کو حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ علمان والحفیظ، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وقت وہ ہوگا کہ جب یہ اعلان ہوگا، جب یہ اعلان سنیں گے میدان محشر میں سب، تو بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچے جب یہ اعلان سنیں گے میدان محشر میں، جو بچے انتقال کر گئے وہ بھی حاضر ہوں گے، بوڑھے بچے سب حاضر ہوں گے، تو اس اعلان کے بعد بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حمل والی عورتیں جو ہوں گی ان کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے نشے کی حالت میں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ الغرض، غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان کرے۔ 1000 ہاں مصیبت، وہ بھی ایسی شدید کہ الامان الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن یا 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک ہی دن ہوگا اور 50,000 سال کا ہوگا، اور اس 50,000 سال کے دن میں سب کو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قریب قریب آدھا دن گزر چکا ہوگا، اور اب ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے۔ یہ سب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ کہ آخر جائے تو کدھر جائے، یہ بات مشورے سے قرار پائیں گی۔ اب سب مشورہ کرنے کے لیے علماء کے پاس آئیں گے، اور علماء سے مشورہ کریں کہ اب دنیا میں تم ہمارے عالم تھے، ہمارے پیشوا تھے، اب یہاں بتاؤ کہ ہم کس کے پاس جائیں، ہم کیا کریں اللہ کی اس عذاب سے، یعنی 50,000 سال کا دن ہوگا، مصیبتوں میں 25,000 سال گزر جائیں گے، 25,000 سال تک لوگ کھڑے ہی رہیں گے میدان محشر میں، اور یہی سوچ میں رہیں گے کہ اب اللہ ہمارا کیا کرے گا، اب کیا کیا جائے، کیسے اس عذاب سے نجات پائی جائے۔ تب 25,000 سال گزرنے کے بعد اب سب کے سب علماء سے مشورہ کریں گے، پھر علماء مشورہ دیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ اب یہاں سے انشاءاللہ کل سماعت فرمائیے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، پھر وہاں سے کیا ہوگا انشاءاللہ کل سماعت۔